خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی۔ بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائشی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے، سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے۔ روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر، سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں ورنہ فدیہ دیں۔ تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں پھیپھڑوں میں۔ البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا، کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے، بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں۔ تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چیونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چیونٹیاں مار ڈالی، تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حلا واحدتن، کہ ایک چیونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چیونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چیونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چیونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چیونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں۔ فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے، جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے، رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے، جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے۔ اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے، جوان بھی ہے اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی، ارننگ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے، لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا۔ اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں۔ عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جو جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو۔
تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھے، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا، اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ پھر مناسب نہیں ہوتا. میرے چینلوں کا، میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے، بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے، اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے. بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم. میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے، یہ اصل میں عنوان. میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے. کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے. کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی بات ہے. پڑھیں، سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے، اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا